ایک سردار اپنے دادا کے ساتھ دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے بولا، ڈاکٹر صاحب ایک دانت نکلوانا چاہتا ہوں، آپ بے شک سن نہ کریں، ایسے ہی نکال لیں۔ ڈاکٹر نے کہا، واہ، میں آپ کی بہادری سے بہت متاثر ہوا ہوں، بتائیں کون سا دانت نکلوانا ہے۔ سردار پیچھے مڑا اور بولا، دادا جی آگے ہو کر اپنا منہ کھولیں اور ڈاکٹر صاحب کو دانت دکھائیں جو نکلوانا ہے۔ ایک سردار 2 سال سے ڈرائیونگ سیکھ رہا تھا۔ دوست نے پوچھا، سردار جی آپ کو کافی عرصہ ہو گیا ہے ڈرائیونگ سیکھتے ہوئے، اب تو آپ فل ڈرائیور بن چکے ہوں گے۔ سردار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، جی بالکل، گاڑی کا ہارن اب بہت اچھی طرح بجا لیتا ہوں۔ ایک آدمی نے آگے سے تو قمیض شلوار کے اندر کی ہوئی تھی مگر پیچھے سے باہر نکالی ہوئی تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا، بھائی صاحب یہ کیا کوئی نیا فیشن ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں بھائی، اصل میں آگے سے میری قمیض اور پیچھے سے شلوار پھٹی ہوئی ہے۔ بیکاری راہگیر سے، اللہ کے نام پر 1 روپے کا سوال ہے بابا، میں صبح سے بھوکا ہوں۔ راہگیر، بابا معاف کرو، میرے پاس 1 روپیہ کھلا نہیں ہے، 500 کا نوٹ ہے۔ بیکاری بولا، تو کیا ہوا جناب، لائیں مجھے دیں، میں آپ کو 499 روپے واپس دیتا ہوں۔ کسی جگہ 3 منچلے دوست خوش گپوں میں مشغول تھے۔ ایک نے کہا، میرے چاچا پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، 2-4 گھنٹے پانی میں رہ جاتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، بس میرے ابا غوطہ لگاتے ہیں تو 4 روز تک نہیں نکلتے۔ تیسرے نے کہا، ارے بے وقوفو، بس کرو، میرے دادا جان نے 1 سال قبل غوطہ لگایا تھا، ابھی تک وہ باہر نہیں نکلے ہیں۔ ایک صاحب بہت پریشان رہتے تھے کیونکہ ان کا بچہ 6 سال کا ہو جانے کے باوجود ایک لفظ بھی نہیں بولتا تھا۔ ایک دن وہ بہت پیار سے بچے کو دلیا کھلا رہے تھے تو بچہ ایک دم کہنے لگا، دلیا ہے یا چاولوں کا پانی؟ مارے خوشی کے وہ صاحب بے قابو ہو گئے اور دوڑے دوڑے بیوی کو بلا کر لائے۔ دونوں نے بچے سے پوچھا کہ وہ اب تک کیوں نہیں بولا تھا؟ بچے نے جواب دیا، اس سے پہلے دلیا اتنا خراب نہیں پکا تھا۔ پولیس آفیسر نے راستہ کاٹ کر گاڑی کو روکا اور اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان سے غراتے ہوئے کہا، تمہاری تیز رفتاری پر میں نے چیخ کر تمہیں رکنے کا حکم دیا تو تم کیوں نہیں رکے؟ میں معذرت چاہتا ہوں جناب۔ نوجوان نے معذرت سے کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کوئی پولیس افسر مجھے روک رہا ہے، میں سمجھا کہ گاڑی کا مالک ہے جس کی گاڑی میں چرا کر لایا ہوں۔ ایک نوجوان نے اپنے دوست کو شادی نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، بات یہ ہے کہ تمام عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں، مجھے اب تک صرف ایک عورت سمجھدار ملی ہے۔ دوست نے پوچھا، تو پھر تم اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ نوجوان نے جواب دیا، میں نے تو اس سے شادی کی درخواست کی تھی لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ ایک سردار اپنے بیٹے کو پیٹ رہا تھا اور اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ دوست نے پوچھا، بیٹے کو کیوں مارا؟ سردار نے کہا، وہ کمینہ شراب پی کر آیا تھا، نشے میں تھا، ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، وہ کمینہ اس وقت نشے میں تھا۔ دوست نے کہا، لیکن اتنا مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ سردار نے کہا، یار کچھ پتہ نہیں چلا کیونکہ اس وقت میں بھی نشے میں تھا۔ ایک دوست دوسرے دوست سے، یار ورزش سے میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔ دوسرا دوست، تم ورزش چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ پہلا دوست،
یار ورزش میں نہیں، سامنے گرلز ہاسٹل میں لڑکیاں کرتی ہیں۔ لڑکی، میں تمہاری خاطر اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ پٹھان غصے سے بولا، پاگل کی بچی، ہم کو تمہاری جان نہیں چاہیے۔ اگر دینا ہی چاہتی ہو تو اپنی جرابوں سے نکال کر 100 روپے دے دو، آج صبح سے نسوار ختم ہے۔ ایک سردار کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد سردار نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، زندگی میں کبھی شادی مت کرنا، اور شادی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، اور اپنے بچوں کو بھی شادی مت کرنے دینا۔ نوکرانی، مالکن، مجھے 10 دن کی چھٹی چاہیے۔ مالکن، مگر تم اتنے دن چھٹی پہ جاؤ گی تو تیرے صاحب کا کھانا کون بنائے گا؟ انہیں دوا کون دے گا؟ ان کے کپڑے کون استری کرے گا؟ ان کا بستر کون لگائے گا؟ نوکرانی نے شرماتے ہوئے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو صاحب کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ ایک سردار خوشی خوشی گھر آیا اور بیگم سے بولا، بیگم، آج میں نے نوکرانی کا انتظام کر لیا ہے، مہینے کے صرف 30,000 لے گی۔ بیگم نے کہا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، کہاں ہے نوکرانی؟ سردار بولا، وہ اپنے گھر رہ کر ہی نوکری کرے گی، روز فون کر کے بتایا کرے گی کہ ہمیں کیا کیا صاف کرنا ہے، کیا دھونا ہے، کیا پکانا ہے۔ اتنی اچھی نوکرانی کہاں ملے گی؟ میں 15,000 ایڈوانس بھی دے آیا ہوں۔ ٹیچر سردار سے، آج کل زیادہ جڑواں بچے ہو رہے ہیں، ایسا کیوں؟ سردار، آج کل ملک کے حالات ہی اتنے خراب ہیں کہ بچے بھی اکیلے آنے سے ڈرتے ہیں۔ ایران عراق جنگ کے دوران ایک ایرانی عراق کے ایک ٹینک پر قبضہ کر کے اپنے علاقے میں لے آیا۔ اس کارنامے پر خوش ہو کر اسے 1 ہفتے کی چھٹی اور انعام کے طور پر کچھ رقم دی گئی۔ اگلے ہفتے اس نے واپس آ کر پھر ایک ٹینک پر قبضہ کر کے اپنے علاقے میں لانے کا کارنامہ انجام دیا اور ایک بار پھر 1 ہفتے کی چھٹی اور نقد رقم کا حقدار ٹھہرا۔ جب کئی ہفتے اس ایرانی کو یہی کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے گزر گئے تو کمانڈنگ آفیسر دریافت کیے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ ہر ہفتے ایک عراقی ٹینک اڑانے میں کیسے کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایرانی سپاہی نے کہا، میں ہر ہفتے اپنے ٹینک پر سوار ہو کر عراقی علاقے میں جاتا ہوں اور اس وقت تک آگے بڑھتا رہتا ہوں جب تک عراقی ٹینک نظر نہیں آ جاتا۔ پھر میں اپنے ٹینک سے اترتا ہوں اور عراقی ٹینک میں بیٹھے ہوئے سپاہی سے پوچھتا ہوں، کیوں دوست، 1 ہفتے کی چھٹی اور انعام چاہتے ہو؟ اور تب وہ میرے ٹینک پر قبضہ کر لیتا ہے اور میں اس کا ٹینک پکڑ کر اپنے علاقے میں لے آتا ہوں۔ سردار بیوی سے، 10 سال میں تم نے صرف ایک بچہ ہی پیدا کیا ہے، کیا کہوں تمہیں؟ بیوی غصے سے بولی، کمینے، اگر تمہارے ہی آسرے رہتی تو یہ بھی نہ ہوتا۔